وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ والی چار نشانیاں جو اللہ نے معراج کے سفر میں ساتویں آسمان پر جہاں سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گئے تھے، سدرہ کہتے میری قدرت، منتہا مانے آخری، پیغمبر نے کہا جبرائیل مکے سے میرے ساتھ آئے تو یہاں بھی چلو، نہیں یا رسول اللہ لو جاوزت انملک اللہ ترکت، یہ وہ جگہ ہے جو میری آخری انتہا ہے، اگر انگشت شہادت کی ایک پور کے برابر آگے بڑھا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے۔ اور رسول اکیلے گئے وہاں جا کر سوال کیا کہ آخری امام نشانیاں کیا، علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ گرچہ اس جملے کی ایک تشریح بعد میں رسول نے مدینے میں پہنچ کے کی کہ آخری زمانے میں ممبروں پہ جاہلوں کو بٹھایا جائے گا، لیکن وہ بات بہت اہم ہے، آج کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ آج کا اصل موضوع رہ جائے گا، وہ موضوع جو 2 دن سے ملا ہوا۔ تو بس یہ 4 باتیں سن لیں۔ کثر الفقہاء الہدی، ہدایت کرنے والے علماء اور فقہاء دنیا سے کم ہو جائیں گے، رہیں گے ضرور لیکن بہت کم ہوں گے جو لوگوں کی ہدایت کرے۔ وَكَثُرَ الْفُقَهَاءُ الضَّالَّةُ الْخَوَانَةُ، ضالہ مانے گمراہ، خوانہ مانے خائن، بددیانت، اور کثرت ہو جائے گی ان فقہاء کی جو گمراہ بھی ہوں گے اور بددیانت بھی ہوں گے۔ وہ امانت کا حق ادا نہیں کریں گے، وہ آپ سے کہیں گے، میں ان نوجوانوں کو جن کی اکثریت پیسے ہی بعض وجوہات کی بنا پہ علماء سے نالا اور بددل، اور ان بزرگوں کو جو ویسے ہی علماء کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، مزید گمراہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہ خطرہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس پہچان نہیں ہے کہ ہادی فقیہ کون ہے اور خائن فقیہ کون ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ خوانہ اس کا نام ہے جو خیانت کرے گا دین خدا میں، وہ آپ سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیسا فتویٰ چاہیے، آواز لگ رہی ہے آج فتویٰ بنوا لو، فتویٰ بنوا لو، فتویٰ بنوا لو، پیسے دو اور اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو، اور ایسے فتوے اپنی مرضی والے میں نے بنتے اور معاشرے میں پھیلتے دیکھے، لیکن چونکہ نام لینا اسلام کا مقصد ہی نہیں ہے، اگر فرض کیا میں 2 کا نام لے لیا تو بعد میں جو 3 آ جائیں گے، وہ مومن میں اتنی پہچان ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ وہ فقیہ کون ہے جو قوم کے دباؤ میں نہیں آتا، دین خدا کا حق ادا کرتا، اور وہ کون ہے جو یہ آواز لگاتا گھوم رہا۔ فتویٰ بنوا لو، یہ قاضی شرع، لیکن صبح کی مجلس میں شاید تھوڑا سا ذکر اس کا آ جائے، کیونکہ یہ دجال کا کام ہے، دجال کا کام ہے، دجال کے سب سے بڑے معاون بددیانت علماء ہوں گے۔ پیغمبر کو یہ 4 باتیں بتائی، اور پھر اسی حوالے سے جو 2 دن میں نے جملہ کہا، اب اس جملے کی تشریح کے لیے وہ چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ابو ذر، پہلی مجلس تو خیر ابو ذر ہی کی حالات پر ہو گئی، اور کل بھی ایک اشارہ آیا، اسی وجہ سے علم کم ہو گیا، بلکہ پیغمبر کی حدیث اٹھا لیا گیا ہے، جہل بڑھ گیا ہے، ہدایت والے فقیہ ناپید ہو گئے، قلیل کم رہ گئے، گمراہ اور خائن فقیہ بڑھ گئے، اور قوم کے پاس اب تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ یعنی پہلے جو ہم بنو امیہ کے حکمرانوں کا مزاج سمجھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کیسے مسلمان ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے شریعت بدلی جاتی رہی، وہ خاموش رہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے سے واجبات بدلے جاتے ہیں اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ بات مان لیتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آج تک کی نمازیں بھی غلط ہیں، صحیح نماز آج ہم تم کو بتا رہے ہیں، اور ہم مان لیتے ہیں کہ 1400 سال ہمارے تمام بزرگ غلط، ہماری تمام کتابیں غلط، ہمارے تمام علماء غلط، یہ صحیح کہہ رہا ہے 1400 سال کے بعد۔ جب یہ مزاج آ جائے تو امام ظاہر نہیں ہوں گے، کیوں؟